الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس سورت کا نام آل عمران ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عمران کی اولاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی چند آیات میں حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرمایا ہے. پوری سورت میں ان کا ذکر نہیں ہے، چند ہی آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان آیات میں ان کی اولاد کا ذکر فرمایا ہے. سورت کا نام رکھنے کے لیے سورت کے کسی جز کو اٹھا کر اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے والی سورت سورہ بقرہ. بقرہ کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے گائے، لیکن تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل اس پوری سورت میں گائے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پوری سورت میں گائے کا تذکرہ نہیں ہے. وہ چند ہی آیات ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ ایک مخصوص واقعہ ہے جو میں نے پچھلے سالوں میں آپ کے سامنے کبھی ذکر کیا ہوگا. تو سورت کا نام رکھنے کے لیے پوری سورت میں اس مضمون کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی چند آیات کے اندر اگر وہ مضمون پایا جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر اس کو لے کر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی پوری سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ چند ہی آیات میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے. ان چند آیات کی وجہ سے سورت کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں عظیم واقعے کو ذکر فرمایا ہے. وہ عظیم واقعہ کیا ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے ایک عظیم سبق اور ایک درس ہے.
ایک بہت بڑا شخص بیت المقدس کی امامت کے لیے نامزد تھا. ان کا نام تھا حضرت عمران. مجھے پورا واقعہ ذکر کرنا پڑے گا، اور واقعہ ذکر کروں گا تو پھر آیت کریمہ کی تفسیر خود بخود ہو جائے گی. ان کا نام تھا عمران. بیت المقدس کی وہ امامت کیا کرتے تھے. ایک لمبی مدت تک انہوں نے بیت المقدس کی امامت کی تھی. بڑے نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار آدمی تھے. اور ماں باپ کی پرہیزگاری کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے، یاد رکھو یہ ہمیشہ. اگر ماں باپ پرہیزگار ہیں، نیک اور متقی ہے، تو ان کے تقوی کا اثر ان کے اولاد پر ضرور آئے گا. اور ماں باپ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، گنہگار ہے، تو ان کے گناہوں کا اثر ان کے اولاد پر بھی آئے گا. اسی وجہ سے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عفوا تعفوا نساؤکم، عفوا تعفوا نساؤکم، بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم پاک دامن بنو، تمہاری پاک دامنی کا اثر تمہاری عورتوں پر پڑے گا. عفوا تعفوا نساؤکم، تم خود پاک دامن بنو، تمہاری پاک دامنی کا اثر تمہاری عورتوں پر پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عورتوں کو پاک دامن بنا دیں گے. آج کل ہم شکوے شکایت کرتے ہیں اپنے گھرانے کی عورتوں کے. گھرانے کی عورتوں کی شکوے شکایت کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگی تقوی والی ہوگی، اگر ہماری زندگی کی صلاح والی ہوگی، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، تو ہماری زندگی کے اس تقوی کا اثر ہماری عورتوں پر ضرور پڑے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے کہ عفوا تعفوا نساؤکم، کہ تم پاک دامن بنو، تمہاری پاک دامنی کا اثر تمہاری عورتوں پر پڑے گا. آگے کیا فرمایا کہ بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. دیکھو یہ اثر کہاں کہاں پہنچتا ہے کہ بروا آباءکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تو تمہارے اس اچھے سلوک کا اثر کہاں پڑے گا؟ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. آج کل ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اور مولانا کے پاس، مولویوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں. میں خود تعویذ کرتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی اس کی مثال دے دیا کرتا ہوں کہ مولانا کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اور اولاد جو کیا ہے سمجھے کہنا نہیں مانتی ہے. ذرا سوچنا چاہیے کہ اولاد ہماری نافرمان کیوں بن گئی، اولاد کیوں نافرمان بن گئی، اولاد کی نافرمانی کا سبب کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا. سبب یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ کیا ہے سمجھے خود کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، تو اس کے تقوی کے نہ ہونے کا اثر اولاد پر پڑا، اس لیے اولاد نافرمان بن گئی. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اس لیے تمہارے اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی صاف اعلان ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیات میں نے جو پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم گھرانے کا تذکرہ فرمایا ہے، عظیم گھرانے کے قصے کو ذکر فرمایا ہے. اور وہ قصہ ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، ہماری زندگیوں میں عبرت کے لانے کا ایک ذریعہ ہے. ذکر کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑے آدمی تھے حضرت عمران، بیت المقدس کے وہ امام تھے. بڑے نیک تھے، صالح تھے، متقی تھے. ایک لمبی مدت تک انہوں نے بیت المقدس کی امامت کے فرائض انجام دیے تھے. اس زمانے میں ایک عام رواج تھا، ایک عام دستور تھا کہ لوگ اپنے اولاد کی منت مانا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے اولاد کی منت مانا کرتے تھے، نظر مان لیتے تھے
کہ اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. اس طریقے کی نظر مانا کرتے تھے. چنانچہ یہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے. ان کی بیوی کے وہاں حمل ٹھہرا اور ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں تھا. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بیوی نے ایک نظر مان لی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ لڑکا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورا واقعہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو آزاد کر دوں گی. چنانچہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عمران علیہ السلام کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. اور ادھر ان کی بیوی نے جو نظر مانی تھی، نظر کے مطابق اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دینا ہے، لیکن بجائے بچہ جننے کے انہوں نے بچی جنی. تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. بچہ پیدا ہونا، بچی کا پیدا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. یہ ہے اللہ کا اعلان. کیا ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکیوں سے گھر بھر جاتا ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے ہی لڑکی عطا کرتا ہے. لڑکی والے بیچارے چاہتے ہیں کہ لڑکا ملے لیکن ان کو لڑکا نہیں ملتا ہے، اور لڑکے والے چاہتے ہیں کہ ایک آدھ لڑکی مل جائے لیکن ان کو لڑکی نہیں ملتی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جوڑوے پیدا ہو جاتے ہیں. کسی کے وہاں نہیں ہے تو نہیں ہے، اور دیتے ہیں تو جوڑوے دے دیتے ہیں، ذکران. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو بانجھ بنا دیتے ہیں. نہ لڑکا نہ لڑکی اور نہ جوڑوا، کچھ بھی نہیں. تو نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں اگر بچہ ہے، بچہ میں نے جنا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں آزاد کر دوں گی، لیکن بجائے بچہ جننے کے انہوں نے بچی جنی. اور ادھر ان کے شوہر حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا. بچی پیدا ہوئی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد اپنی گود میں اٹھا کر بیت المقدس کے پاس لے گئی، اور وہاں بیت المقدس کے جو خدمت گزار لوگ تھے، جو مجاورین تھے، مجاور سے مراد آج کل کے مجاور نہیں ہیں، وہ پیسے والے مجاور نہیں، یعنی بیت المقدس کی خدمت کرنے والے، بیت المقدس کی یہ ذمہ داری اور تولیت کو اٹھانے والے لوگ جو تھے ان کے پاس لے کر گئی. اور وہاں جہاں اور لوگ بیت المقدس کی خدمت کے لیے نامزد تھے، وہاں ایک بہت بڑے آدمی، بہت بڑے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے رہتے تھے وہاں. چنانچہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے بچی کو پیش کیا کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بچہ ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، لیکن میں نے تو بچہ نہیں جنا ہے بلکہ بچی ہی جنی ہے، یہ لے آئی ہوں میں، رکھ لو، میں نے تو نظر مانی ہے، رکھ لو. چنانچہ اس بچی کی کفالت اور پرورش کون کرے گا، اس میں پھر لوگوں کا جھگڑا ہوا. بہت لوگ تھے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس لیے کہ بڑے گھرانے کی بچی تھی. حضرت عمران علیہ السلام جو بیت المقدس کے امام تھے ان کی بچی تھی، اور بڑے گھرانے کی بچی کے ساتھ سمجھے وہ شادی کرنے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ بڑے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ میری یہ سمجھے میرا نکاح اور میری شادی ہو جاوے، یہ ہر ایک کی تمنائیں ہوتی، آرزوئیں ہوتی ہے.
اس لیے یہ لڑکی ایک بڑے آدمی کی، حضرت عمران علیہ السلام کی لڑکی تھی، اس لیے بیت المقدس کے موجود جو خدام حضرات تھے ان کا آپس میں یہ جھگڑا ہوا، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں، وہ چاہتا تھا کہ پرورش میں کروں، وہ چاہتا تھا کہ پرورش میں کروں، کیا کریں، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ دیکھیے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا، اے میرے پروردگار میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے کہ جو کچھ کہ میرے پیٹ میں ہے، اگر وہ جو کچھ کہ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، فتقبل منی، آپ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب حضرت مریم علیہ السلام نے حمل کو جن لیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے، حالانکہ لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں وہ چھوڑا جاتا تھا، بلکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو لڑکا رکھا جاتا تھا۔ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو تم نے تو نظر مانی تھی اور تمہاری تمنائیں یہ تھی کہ بچہ پیدا ہوگا اور بچے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، لیکن یاد رکھو کہ ولیس الذکر کالانثی، کہ یہ سمجھے مذکر یعنی بچہ بچی کی طرح نہیں ہوگا، بچہ بچی کی طرح نہیں ہوگا، یہ بچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کے بدن سے اور اس کے پیٹ سے کتنی بڑی ہستی کو اور کتنی بڑی شخصیت کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، وہ اللہ کی ایک نشانی ہوگی، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی، اس کے بدن سے اس کے پیٹ سے پیدا کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے تھے، فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تو اب جھگڑے کو نمٹانا تو ہے کہ جھگڑتے ہی رہیں گے، جھگڑے کو نمٹانا ہے نا، تو جھگڑے کو نمٹانے کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو قرآن دادی کرتے ہیں۔ پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بچی کی پرورش میں کروں گا، بچی کی پرورش میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی کے والد حضرت عمران علیہ السلام کے ساتھ میری رشتہ داری ہے۔ کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام دونوں آپس میں ہم زلفت تھے، ساڑو بھائی تھے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں جو عورت ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے، وہ اس بچی کی خالہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، خالہ جی کیا ہوتی ہے؟ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے اس بچی کی پرورش کا حق مجھے رہے گا۔ ایک تو رشتہ داری بھی ہے اور خالہ جی کیا ہے ان کی میرے نکاح میں ہے، اس لیے بچی کو میں اپنی پرورش میں رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ دعویٰ کیا، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، کہا کہ ایسے تھوڑا ہم مانیں گے، اس طریقے سے یہ تھوڑے لے جاؤ گے تم، اتنی بڑی شخصیت کی لڑکی ہے، اتنی بڑی شخصیت کی لڑکی آپ کو ایسے ہی تھوڑی پرورش میں دے دیں گے۔ انہوں نے منع کیا، کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ قرآن دادی کرو۔ قرآن دادی کی، قرآن دادی کا بھی بڑا عجیب و غریب طریقہ رکھا، قرآن دادی کا بھی بڑا عجیب و غریب طریقہ رکھا۔ کیا طریقہ؟ قرآن دادی کا طریقہ یہ رکھا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے جیب سے قلم نکالے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہر ایک اپنے اپنے جیب سے کیا کرے؟ قلم نکالے، اور کھلا جگہ پر سمندر کا یا ندی کا پانی جو بہتا ہے، اس بہتے ہوئے پانی میں اپنے اپنے قلم ڈال دو، بہتے ہوئے پانی میں اپنے اپنے قلم ڈال دو۔ جس کا قلم مخالف سمت میں دوڑا تو اس آدمی کو اس بچی کی پرورش کا حق رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے
کہ اگر پانی کا بہاؤ میرے سامنے ہو اور قلم ڈالیں گے تو قلم کہاں جائے گا؟ سیدھا ہی میرے سامنے جو بہے گا قلم. ہر ایک نے اپنے اپنے قلم جیب سے نکال کر پانی میں ڈالے اور پانی کا بہاؤ جس طرف تھا اس طرف اپنے اپنے جو قلم یہ دوڑنے لگے. اور شرط کیا تھی کہ جس کا قلم مخالف سمت میں جائے گا تو اس آدمی اس قلم کے مالک کو بچی کی پرورش کا حق رہے گا. چنانچہ سب نے قلم ڈالے اور ہر ایک کا قلم جو موافق سمت میں جو چلنے لگا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو کیا تھا؟ مخالف سمت میں آ گیا. پہلے دیکھو انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ بچی کی پرورش کا حق مجھے ہے اور کیا کہا تھا کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے اس لیے میں سمجھیے اس بچی کی پرورش کروں گا. لوگوں نے نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چلو قرآن دادی کرو. آپس میں ان کا مشورہ ہوا اور قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ قرآن دادی کرو. قرآن دادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قلم مخالف سمت میں دوڑا دیا اور اس اعتبار سے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بچی کی پرورش کا حق مل گیا. قرآن مجید میں یہ موجود ہے. بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کا تذکرہ فرمایا ہے. بڑی عفیفہ تھی, بڑی پاک دامن تھی. قرآن مجید میں 2 عورتوں کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو قربانیاں اور جو مشقتیں اور جو مخالفوں کی طرف سے جو باتیں دوسری عورتوں کو یہ پیش آئی تھی وہ یہ کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ, دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور تذکرہ یہ قرآن مجید میں فرما کر صرف یہ ان کا تذکرہ ہی مقصود نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے یہ ایک درس ہے, ایک عبرت ہے کہ عورتوں کی زندگی ہونی چاہیے کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے. عورتوں کی زندگی حضرت آسیہ جیسی ہونی چاہیے کہ دنیا میں دین پر چلنے کی راہوں میں چاہے کیسی ہی رکاوٹیں آئے اور کیسی ہی تکلیف اور کیسی ہی مشقتیں آوے, لیکن دین کے راستے کو اور اسلام کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑے. چنانچہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو یہ فرعون نے کیسی کیسی تکالیف اور کیسی کیسی مشقتوں میں یہ مبتلا کیا تھا اور کن کن طریقے سے ان کو یہ آزمایا تھا, لیکن بس ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر بیٹھ گئی تھی. بس وہ یہ کیا ہے, کبھی نہ نکلے فرعون کی مصیبتوں کو اور فرعون کی تکلیف کو اور فرعون کے عذاب کو جو ہے جیل نام انہوں نے برداشت کرنا جو ہے گوارا کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے سبق کو انہوں نے ہاتھ سے نہ چھوڑا. دعائیں کرتے تھے, رب نجنی من القوم الظالمین, رب نجنی من القوم الظالمین, تو فرعون سے اور اس ظالم قوم سے تو مجھے نجات دے دے. یہ دعائیں کرتے تھے لیکن دین کے راستے کو نہ چھوڑا, توحید کے راستے کو نہ چھوڑا. حضرت مریم علیہ السلام پر بھی مخالفین کی طرف سے کیسے کیسے الزامات آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے فرمائی, لیکن بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی ہے. لوگوں نے ان پر الزام ڈالے, لوگوں نے طرح طرح سے ان کے اوپر الزام ڈالے تھے اور طرح طرح کی باتیں ان کی طرف منسوب کی تھی, لیکن ساری باتوں کو انہوں نے انگیز کیا, ساری باتوں کو انہوں نے برداشت کیا. عورتوں کے لیے, قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے عبرت ہے, قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے درس ہے کہ مصیبت کا سامنا سمجھے کرنا سیکھے, تکلیفوں کا سامنا کرنا سیکھے. آج کل ہماری عورتیں اتنی نازک بن جاتی ہے کہ ذرا تھوڑی مصیبت ہوتی ہے, تھوڑی تکلیف پیش آتی ہے تو اس مصیبت اور تکلیف کی یہ شکوے شکایتیں کرتی ہے. ان کو برداشت کرنا جو ہے نہیں آتا ہے. عورتوں کے لیے سبق ہے کہ عورتیں جو ہے مصیبت کو برداشت کرنا بھی سیکھیں, تکلیف کو برداشت کرنا بھی سیکھیں. دیکھیے آگے فرمایا, وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور بلا شبہ میں نے اس عورت کا نام مریم رکھا اور بلا شبہ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دے دیا اور اس کی ذریت کو بھی شیطان رجیم سے, مردود شیطان کی جو ہے بہکاوے سے.
اے اللہ میں نے آپ کی پناہ میں دے دیا کس کو؟ اس بچی کو بھی اور بچی کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی. یہ ان کی والدہ کہہ رہی ہے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. دیکھو یہ سبق ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور بد دعا بھی والدین کی اپنی اولاد کے خلاف قبول ہوتی ہے. اس لیے والدین اپنے اولاد کے لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں. والدین کی دعا اپنے اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. والدین بھی کبھی کبھی شکوے شکایت کرتے ہیں. کیا شکوے شکایت کرتے ہیں؟ کہ اولاد نافرمان ہو گئی اور اولاد اجڑ گئی. دو وجوہات ہو سکتی ہے، یاد رکھو. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ والدین نے اپنے اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کیا ہے تو اولاد اجڑ جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے، کئی آیات میں موجود ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے، ہماری ذریت سے تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ دعا ہے. معلوم یہ ہوا کہ والدین کو اپنے اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. تو اولاد جو اجڑ جاتی ہے، ایک تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ والدین کی دعائیں ان کو نہیں ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والدین کبھی غصے سے دوچار ہوتے ہیں، غصے میں یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے کوئی ایسے جملے اپنے اولاد کے لیے نکل جاتے ہیں کہ وہ جملے بد دعا پر مشتمل ہوتے ہیں اور مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اس قبولیت کی گھڑی میں وہ جملہ اور وہ دعا واقع ہو جاتی ہے اور سمجھے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد سمجھے اس بد دعا کی شکار ہو جاتی ہے. معلوم کیا ہوا کہ سمجھے والدین کو اپنے اولاد کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. دیکھو آیا حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کو اپنی پرورش میں لے لیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں یہ بچی رہتی تھی اور دن بدن بڑی ہوتی جاتی تھی، دن بدن بڑی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بھی باہر جانے کا کوئی موقع آتا تھا تو اس بچی کو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، ان کا نام ہی مریم تھا، اب نام آ گیا، اس بچی کو بیت المقدس مسجد کے پڑوس میں ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر جو ہے بند کر دیتے تھے اور باہر سے تالا لگا دیتے تھے. کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. دیکھو نبی کی پرورش میں ہے وہ بچی، نبی کی پرورش میں ہے اور کتنے بڑے آدمی کی اور کتنی بڑی شخصیت کی وہ بیٹی ہے. حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے اور نبی کی پرورش میں ہے، لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کی حفاظت کے لیے اور بچی کے ناموس کی حفاظت کے لیے اور اس بچی پر یہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے اس کی حفاظت کے لیے جب بھی باہر جاتے تھے کیا کرتے تھے؟ سمجھے بیت المقدس کے پڑوس میں ایک کمرہ تو اس کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے اور باہر سے تالا لگا دیتے تھے. کیا سبق ملتا ہے؟ سبق ملتا ہے کہ عورتوں کے لیے بلا کسی ضرورت باہر نکلنا اچھی بات نہیں ہے. گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی عورتوں کو زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر ٹکائے رکھے. گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی عورتوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی لڑکیوں کو اور جن کی وہ پرورش کرتے ہیں ان کو کیا کرے؟ اپنے گھر کے اندر ٹکائے رکھے، بلا ضرورت ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے. اور اشد ضرورت پیش آئی ہے، جیسے ضرورت کبھی ہوتی ہے
کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی کا انتقال ہوا، انتقال کے موقع پر جانا ہے، اور کوئی ضرورت پیش آئی ہے، اگر کوئی شدید ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں سمجھے ان کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اتنا اہتمام اپنے گھرانے کی عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کرتے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھرانے کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو ہمیشہ گھر کے اندر ٹکائے رکھیں، اور ضرورت پڑنے پر اگر باہر جانا پڑے تو اس صورت میں پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کو جانے کا حکم دے، اور تنہا نہ جانے دے بلکہ ان کے ساتھ کسی محرم کو بھیجے۔ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہے اور کتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی امن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان کبھی بھی بھڑکا سکتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، شیطان کبھی بھی بھڑکا سکتا ہے، کبھی بھی آنکھ مل جاوے، اور کبھی بھی کیا ہے گناہ کے اندر واقع کر سکتا ہے یہ شیطان۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کی تربیت میں اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جب بھی باہر جانا ہوتا تھا تو لڑکی کو بند کر کے باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے۔ یہ ہے۔ اچھا، جب اپنا کام نمٹا کر واپس گھر میں آتے تھے اور تالا کھلتے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھل بے موسم کے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل تو مثال کس کی دی جائے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، پھل بھی ریڈی میڈ بن گئے، اب تو پھل بھی ریڈی میڈ بن گئے۔ پھل رکھا ہوا ہو تو ہمیں تھوڑا شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ مان لو کہ ابھی تو آم کا موسم ہے اور آم فراوانی کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جس موسم میں آم نہ ملے، بالکل یہ کیا ہو سمجھے بازار میں آم نہ ملے، ایسے موقع پر اگر کہیں آم آ جاوے تو کسی آدمی کو تعجب ہوتا ہے۔ سخت ٹھنڈی کے اندر، جنوری کے اندر، دسمبر کے اندر اگر آم آ جاوے تو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی ایسی ٹھنڈی میں تمہارے پاس آم کہاں سے آئے، جبکہ آم کا موسم تو گرمی کا ہے، مئی جون کا ہے، آم کہاں سے آئے؟ بے موسم کا پھل۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی اس محراب میں اور اس کمرے کے اندر داخل ہوتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو تعجب ہوتا تھا، پوچھتے تھے کہ کیا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس داخل ہوتے تھے محراب میں، وجد عندها رزقا تو ان کے پاس رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، فرمایا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھو یہ توحید ہے، یقین ہے۔ یہ آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا معروش ہے، کاتے لاوا، ہوں لاؤ، میں لایا۔ حالانکہ یہ زبان سے جملہ یہ نہیں نکلنا چاہیے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ دیکھو من عند اللہ، آدمی گاڑی خریدتا ہے، کوئی دکان خریدتا ہے، یا یہ کہ اپنی کوئی سمجھے چیز خریدتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ سمجھے میں نے خریدی، میں نے خریدی۔ بھئی یہ ہاں تم نے خریدی ہے، لیکن تم کو جو ہے یہ جملہ بولنے میں کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کبھی اللہ نے دیا ہے، پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے؟ اتنا کہہ دو اللہ نے دیا ہے۔ دیکھو یہ سبق ملتا ہے اس سے۔ قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں بلا حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ بے موسم کے پھل انہوں نے دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک داعیہ اور خواہش پیدا ہوئی، اور پہلے بھی دل میں داعیہ اور خواہش پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے اس دعا کے کرنے اور اس کی تمنا کے اظہار کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے وہاں اولاد نہیں تھی، ایک بڑی عمر ہو چکی تھی، لمبی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپے کا زمانہ آ چکا تھا، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے زمانے میں جیسے اولاد عطا کرنے پر قادر ہے، مجھے اس بڑھاپے کے زمانے میں بھی اولاد عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن ایسی کوئی نشانی انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی، تھوڑے ڈرتے تھے کہ کس زبان سے میں اللہ سے اولاد مانگوں، بوڑھا تو ہو چکا ہوں،
لیکن یہ بے موسم کے پھل محراب میں اور گھر میں رکھے ہوئے دیکھے تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو پہلے داعیے پیدا ہوتے تھے ان کو تقویت مل گئی، اس کو قوت مل گئی، پھر ہمت ہو گئی، پھر ہمت ہو گئی، اور اللہ کے سامنے جی کیا کیا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ جو خدا بے موسم پھل عطا کرنے پر قادر ہے تو وہ بے موسم اولاد کے عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ موسم تو نہیں ہے، بڑھاپے کا موسم ہے، اور اس بڑھاپے کے موسم میں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بڑھاپے کے موسم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرنے پر قادر ہے، جو خدا بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ ہمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، فرمایا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ دیکھو یہاں بھی سبق ملا کہ سمجھے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی دعا تو کرے، لیکن مطلق اولاد کی دعا نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، نیک صالح اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرے۔ ذریۃ طیبہ، طیبہ یعنی پاکیزہ، نیک صالح پاکیزہ اولاد کی دعا کرے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، بلا شبہ آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، چنانچہ ملائکہ نے ان کو ندا دی، فرشتوں نے ان کو آواز دی، درحالی کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کر کے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی کیا ہے، نام بھی تجویز کر دیا، گورنمنٹ اوور اسکائی کی طرف سے یہ نام بھی تجویز ہو کر آیا کہ بچہ عطا ہوگا، لیکن بچہ جی سمجھے کیسا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور نام اس کا یحییٰ ہوگا، نام بھی دے دیا۔ فرمایا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور وہ اپنے اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا وحصورا، اور سید ہوگا اور عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور وہ یہ سمجھے نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پروردگار عالم مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اور اس بڑھاپے کی عمر میں سمجھے میرے یہاں بچہ کس طریقے سے پیدا ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ دیکھو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کی قدرت پر بالکل اعتماد تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا۔ لیکن یہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال کے ذریعے بس پوچھنا یہ چاہتے ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میری بیوی کو جب حمل ٹھہرے گا تو کوئی علامت تو مجھے بتا دیجیے، علامت تو مجھے بتا دیجیے، تاکہ اس علامت کو دیکھ کر میں پہچان لوں، میں معلوم کر لوں کہ ہاں بیوی حاملہ ہو گئی ہے، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، سوائے تسبیح کے، سوائے ذکر کے، جیسے بولتے ہو اس طریقے سے بول نہیں پاؤ گے تم۔ تمہاری بیوی جب حاملہ ہوگی، تمہاری بیوی کو جب حمل ٹھہرے گا تو اس وقت تمہاری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، تمہاری چاہنے کے باوجود بھی تم اپنی زبان سے بول نہیں سکو گے، صرف جی اشارے سے کوئی بات کرنا چاہو تو اشارے سے کر سکتے ہو، اشارے سے بات کر سکتے ہو، باقی زبان سے نہیں بول سکو گے۔ جس وقت تمہاری زبان بند ہو جاوے تو سمجھ لینا یہ کہ کیا ہے، اب بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے، سمجھے، یہ سمجھے علامت بتا دی۔ فرمایا کہ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ذرا حالے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے یہ کرے گا جو چاہتا ہے، سمجھے، یعنی تم کو جوانی کے زمانے میں اور تمہاری بیوی کو جوانی کی عمر میں نہیں لوٹایا جائے گا، تم بھی بوڑھے رہو گے، تمہاری بیوی بھی بوڑھی ہی رہے گی، اور اسی حالت میں تم کو اولاد عطا کی جائے گی۔
قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا کہ کوئی یہ مجھے نشانی بتا دیجیے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکو گے 3 دن مگر اشارے سے، اشارے سے بات کر سکو گے، باقی کہ تمہاری زبان سمجھے چاہنے کے باوجود بھی نہیں چلے گی، تم بات نہیں کر سکو گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. آگے فرمایا کہ جب یہ علامت ظاہر ہو جاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح شام یہ خوب پاکی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کو یاد کرو. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تولد ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ قلم کو ندی کے اندر بہتے ہوئے پانی کے اندر ڈالنے کا جو ذکر ہے وہ ذکر بھی آگے جو ہے موجود ہے. بہرحال وہ تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھے مجھے اور آپ کو جو ہے کئی سبق دینا چاہتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی عبرت کی کوئی چیز تھی اور جہاں پر یہ کوئی سبق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.